بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میدان حشر کے ہولناک مناظر۔ ناظرین اکرام، دنیا اپنی روانگی میں مسلسل چل رہی ہوگی کہ اچانک ایک زوردار آواز سے سب کچھ فنا ہو جائے گا سوائے اللہ رب العزت کے۔ پھر دوسری بار آواز آئے گی اور ساری کائنات اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر ننگے بدن ننگے پاؤں میدان محشر کی طرف دوڑیں گے۔ ہر انسان اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے اٹھے گا۔ ہر ایک کو دو فرشتے پکڑیں گے اور میدان محشر میں لے جائیں گے۔ سب میدان محشر میں پہنچیں گے۔ سورج 1 میل کے فاصلے سے تپش پھینک رہا ہوگا۔ سب لوگ اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے میں شرابور ہوں گے، ڈوبے ہوں گے۔ 50,000 سال کا ایک دن بہت سخت ہوگا۔ لوگوں کی حالت ایک نشہ کیے ہوئے شخص کی طرح ہوگی۔ ہر نبی اپنا حوض کوثر لگا کر اپنی اپنی امت کو پانی پلائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی امت کو سوائے کافروں، مشرکوں، منافقوں، مرتد اور بدعتیوں کے سوا سب کو حوض کوثر کا جام پلائیں گے۔ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا پانی جو ایک بار پی لے گا پھر اس لمبے ترین دن میں اسے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ پھر لوگ پریشان ہوں گے کہ اگلی کارروائی شروع ہو۔ سب لوگ مل کر جناب آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے التجا کیجئے کہ حساب و کتاب شروع ہو اور اس دن کی سختی دور ہو، مگر وہ معذرت کر لیں گے۔ اسی طرح لوگ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ سب معذرت کر لیں گے۔ پھر آخر میں لوگ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کو مقام محمود پر لے جائیں گے جو اللہ کے عرش کے پاس ہے۔ وہاں آپ سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، آپ اٹھیں اور مانگیں، اللہ عطا فرمائے گا، اور سوال کریں، اللہ پورا کرے گا۔ پھر آپ حساب و کتاب کے لیے سفارش کریں گے جو قبول ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ میدان محشر میں تشریف لے جائیں گے اور اسے شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت میدان محشر میں براجمان ہوں گے۔ اللہ کا عرش 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی پنڈی کو ظاہر کرے گا۔ جو نمازی ہوں گے وہ سب اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ باقی لوگوں کی کمر تخت بن جائے گی اور وہ اللہ کے حضور سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ پھر عدالت الہی کی کارروائی شروع ہوگی اور چند امور سلسلہ وار مکمل ہوں گے اور ان میں نامہ اعمال کی تقسیم بھی شامل ہوگی۔ قیامت کا منظر ہوگا، سب کے ہاتھوں میں نامہ اعمال دے دیے جائیں گے، اہل ایمان کے دائیں ہاتھ میں اور کفار و مشرکین کے بائیں ہاتھ میں۔ اہل ایمان تو خوش ہو کر دوسروں کو اپنا نامہ اعمال دکھائیں گے اور پڑھائیں گے، جبکہ کفار و مشرکین پریشان ہوں گے اور کہیں گے، اے کاش ہمیں یہ نہ دیا جاتا اور ہمیں ہمارا حساب معلوم ہی نہ ہوتا۔ ناظرین اکرام، نامہ اعمال کے تقسیم کے بعد سوال و جواب شروع ہو جائیں گے۔ مشرکوں اور کافروں سے سوال ہوں گے، وہ ہر چیز کا انکار کریں گے اللہ کے سوا۔ وہ جن کی عبادت کرتے، پوجا اور نظر و نیاز کرتے رہے ہوں گے، ان کو بطور گواہ لایا جائے گا، وہ سب اس چیز کا انکار کر دیں گے۔ پھر اللہ ان کے منہ پر مہر لگا دے گا اور ان کے عذاب بول کر ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ پھر وہ ان پر افسوس و حیرت کریں گے۔ نیز میدان محشر میں دیگر کئی ایک سوال ہوں گے۔ عمر کے بارے میں سوال ہوگا، جوانی، رزق، علم کے متعلق۔ اسی طرح حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز اور حقوق العباد میں سے قتل، خون اور جھگڑوں کے متعلق سوال ہوگا، اور ہر ایک کے متعلق عدالت الہی میں عدل سے اور انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا۔ ناظرین اکرام، اتمام حجت کے لیے پھر اللہ تعالیٰ سب کے اعمال نامے کا وزن کرے گا۔ جس کی نیکیوں کو پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب، اور جس کی نیکیوں کو پلڑا ہلکا اور برائیوں کو پلڑا بھاری ہوگا وہ ناکام ہو جائیں گے۔ بلکہ بعض کا تو حال اعمال کے اعتبار سے اس قدر برا ہوگا کہ ان کا ترادو ہی نہیں لگے گا، اور بعض کی نیکیوں کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، یہاں تک کہ اگر کسی کی ایک نیکی کی وجہ سے اس کی ناکامی ہوگی تو وہ سب سے مانگے گا، لیکن کوئی اسے ایک نیکی نہیں دے گا۔ وہاں نہ بیٹا کام آئے گا اور نہ باپ اور نہ ماں، ان سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی۔ ناظرین، اعمال کے وزن کے بعد سب کو پلسرات سے گزرنا پڑے گا۔ پلسرات جہنم کے اوپر بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز ہوگا، اور وہاں اندھیرا ہوگا، لیکن ہر آدمی کو اس کے اعمال کے اعتبار سے نور کی روشنی ملے گی۔ وہاں گزرتے ہوئے کوئی بات کرنے کی جرت نہیں رکھتا ہوگا، صرف انبیاء کرام اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی دعا کر رہے ہوں گے، اور مومن اپنے مزید نور کی طلب کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے لوگ پلسرات سے نیچے جہنم میں گرتے رہیں گے۔ کچھ مومن تیزی سے گزر جائیں گے اور کچھ آہستہ سے اور کچھ گرتے گراتے۔
ناظرین اکرام، آپ کو بتاتے چلیں پلسرات کا آخری حصہ مقام قنطرہ ہے، جہاں تمام اہل ایمان روک لیے جائیں گے۔ اگر ان کے دلوں میں کچھ کینہ بغض وغیرہ ہوگا تو انہیں وہیں سے صاف کر کے آگے جنت کے لیے روانہ کیا جائے گا۔ وہاں ایک نہر حیات ہوگی جہاں ان سب کو ڈالا جائے گا۔ سب جنتی 32-33 سال کے خوبصورت 60-70 ہاتھ قد کے نوجوان بن جائیں گے۔ پھر سب سے پہلے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو لے کر جنت میں داخل ہوں گے۔ جنت میں کچھ لوگوں کو بغیر حساب کے داخل بھی کیا جائے گا، جن کی تعداد کم از کم امت محمدیہ سے 49 لاکھ ہوگی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیال آئے گا کہ شاید میری امت کے کچھ لوگ جنت میں نہیں آئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑیں گے، اور اللہ کے حکم سے پھر آپ اہل ایمان کی سفارش کر کے جو جہنم میں اپنے اعمال سیئہ کی وجہ سے گر گئے ہوں گے انہیں نکال کر لائیں گے، اور اسے شفاعت صغریٰ کہا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح شہداء، انبیاء، فرشتے، مومن بھی سفارش کریں گے، اور جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا انہیں جہنم سے نکال کر لے آئیں گے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے اعمال حسنہ اور سیئہ برابر ہوں گے، انہیں کچھ دیر مقام اعراف میں ٹھہرایا جائے گا۔ پھر سب کو جنت میں ان کے اعمال کے اعتبار سے محلات، خیمے، حوریں عنایت کی جائیں گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ جنتیوں اور جہنمیوں کو بلا کر سب کے سامنے موت کو ذبح کر دیں گے، اور اعلان ہوگا کہ آج کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی۔ اس وقت سب اہل ایمان جنت میں پہنچ چکے ہوں گے، جہنم میں صرف کافر، مشرک اور منافق ہی رہ چکے ہوں گے، کیونکہ وہ ابدی جہنمی ہیں۔ ناظرین کرام، میدان حشر اور قیامت کے دن کا نقشہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ جس دن میدان حشر سجے گا اس میدان میں کیا کچھ ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو میدان حشر کے تمام مناظر کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں تفصیل بتائیں گے کہ حساب و کتاب کس طرح سے لیا جائے گا، نیکوکاروں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور گنہگاروں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ دوستو، حشر کے میدان کا یہ تذکرہ آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گا، لہذا ویڈیو کو اب آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ناظرین کرام، میدان حشر کے مناظر میں سب سے پہلے جس منظر کا سامنا انسانوں کو ہوگا وہ منظر سور پھونکنے کا منظر ہوگا۔ سور کی وہ آواز ہوگی جو قیامت کا ایک الارم ثابت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسرافیل سور کو اپنے منہ میں لیے ہوئے، اپنی پیشانی جھکائے ہوئے حکم الہی کے منتظر ہیں۔ طبرانی کی روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش کے بعد سور کو پیدا کیا اور اسے اسرافیل کو دیا، وہ اسے لیے ہوئے ہیں اور عرش کی طرف نگاہ جمائے ہوئے ہیں کہ کب حکم ہو اور میں اسے پھونک دوں۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سور کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک نر سنگا ہے۔ میں نے کہا وہ کیسا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت ہی بڑا ہے، واللہ اس کے دائرے کی چوڑائی آسمان و زمین کے دائرے کے برابر ہے۔ اس میں سے 3 نفقے جائیں گے، پہلا گھبراہٹ کا ہے، دوسرا بے ہوشی کا، اور تیسرا رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونے کا۔ اول جب باری تعالیٰ اسرافیل کو سور پھونکنے کا حکم دے گا تو وہ سور پھونک دیں گے، جس سے آسمان و زمین کی تمام مخلوق گھبرا اٹھے گی مگر جسے اللہ چاہے۔ دوستو، اسی طرف اشارہ سورہ 7 کی آیت نمبر 38 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے، انہیں صرف بلند زوردار چیخ کا انتظار ہے، پہاڑ اس زور سے مثل بادلوں کے چلنے لگے گے، پھر ریت ہو جائیں گے، زمین میں پھونچال آ جائے گا اور وہ اس طرح تھر تھرانے لگے گی کہ جیسے کوئی کشتی دریا کے بیچ زبردست طوفان میں موجوں سے ادھر ادھر ہو رہی ہو اور غوطے کھا رہی ہو، مثل اس ہانڈی کے جو عرش میں لٹکی ہوئی ہے جسے ہوائیں ہلا جلا رہی ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ نازیات میں فرمایا، اس دن زمین جنبش میں آ جائے گی اور بہت ہی ہلنے لگے گی، اس کے پیچھے پیچھے لگنے والی آ جائے گی، دل دھڑکنے لگیں گے اور کلیجے الٹنے لگیں گے، لوگ ادھر ادھر گرنے لگیں گے، مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے، شیاطین مارے گھبراہٹ اور پریشانی کے بھاگتے بھاگتے زمین کے کنارے پر آ جائیں گے، یہاں سے فرشتے انہیں مار مار کر ہٹائیں گے، لوگ پریشان حال ہوں گے، ان کے حواس باختہ ہوں گے، کوئی جائے پناہ نظر نہ آئے گی، امر الہی سے بچاؤ نہ ہو سکے گا، ایک دوسرے کو آوازیں دیں گے لیکن سب اپنی اپنی مصیبت میں پڑے ہوئے ہوں گے کہ ناگہاں زمین پھٹنی شروع ہو جائے گی، کہیں ادھر ادھر سے پھٹے گی اور ادھر سے پھٹے گی، ابتر حالت ہو جائے گی، کلیجہ کھپ کھپانے لگے گا، دل الٹ جائے گا اور اتنا صدمہ
اور غم ہوگا جس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ جو آسمان کی طرف نظر اٹھائیں گے تو دیکھیں گے کہ وہ گل رہا ہے اور وہ بھی پھٹ رہا ہے، ستارے جڑ رہے ہیں، سورج چاند بے نور ہو گیا ہے۔ ہم مردوں کو اس کا کچھ علم نہ ہوگا۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کی آیت میں جو فرمایا گیا ہے سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین و آسمان کے سب لوگ گھبرا اٹھیں گے لیکن جنہیں اللہ چاہے، اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ شہید لوگ ہیں کہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، روزیاں پاتے ہیں، اور سب زندہ لوگ گھبراہٹ میں ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ انہیں پریشانی سے محفوظ رکھے گا۔ یہ تو عذاب ہے جو وہ اپنی بدترین مخلوق پر بھیجے گا۔ اسی کا بیان اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں بھی بیان کیا، فرمایا اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، یاد رکھو قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، جس دن تم اسے دیکھ لو گے ہر ایک دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا، تو دیکھا جائے گا کہ سب لوگ بے ہوش ہوں گے، حالانکہ وہ نشہ پیے ہوئے نہیں بلکہ اللہ کے سخت عذابوں سے انہیں بدحواس کر رکھا ہے، اور فرمایا کہ یہی حالت رہے گی جب تک اللہ چاہے، یعنی بہت دیر تک یہی گھبراہٹ کا عالم رہے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی جبرائیل علیہ السلام کو بے ہوشی کے نفے کا کہے گا، اسی نفے کے گھومتے ہی زمین و آسمان کے تمام مخلوق بے ہوش ہو جائے گی مگر جسے اللہ چاہے، اور اچانک سب کے سب مر جائیں گے۔ ملک الموت اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہو کر عرض کریں گے، اے اللہ، زمین و آسمان کی تمام مخلوق مر گئی مگر جسے تو نے چاہا۔ اللہ تعالیٰ باوجود علم کے سوال کرے گا کہ یہ بتاؤ اب باقی کون کون ہے جو پیچھے رہ گیا ہے؟ وہ جواب دیں گے تو باقی ہے، تجھ پر کبھی فنا نہیں، اور عرش کے اٹھانے والے فرشتے اور جبرائیل میکائیل اس وقت عرش کو زبان ملے گی اور وہ کہے گا، اے پروردگار عالم، کیا جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام بھی مریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے اپنے عرش سے نیچے والوں پر سب پر موت لکھ دی ہے، چنانچہ یہ دونوں بھی فوت ہو جائیں گے۔ پھر ملک الموت اللہ رب العزت کے پاس آئیں گے اور خبر دیں گے کہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام بھی انتقال کر گئے۔ اللہ تعالیٰ علم رکھنے کے باوجود پھر دریافت فرمائے گا کہ اب باقی کون ہے؟ ملک الموت جواب دیں گے کہ ایک باقی تو ہے، ایسی بقا والا جس پر فنا ہی نہیں ہے، اور تیرے عرش کے اٹھانے والے۔ اللہ فرمائے گا عرش کے اٹھانے والے بھی مر جائیں گے، اس وقت وہ بھی مر جائیں گے۔ پھر اللہ کے حکم سے اسرافیل علیہ السلام سے سور کو عرش لے لے گا۔ ملک الموت حاضر ہو کر عرض کریں گے، یا اللہ، عرش کے اٹھانے والے فرشتے بھی مر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے کہ اب باقی کون رہا۔ ملک الموت جواب دیں گے، ایک تو جس پر موت ہے ہی نہیں، اور ایک تیرا غلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، تو بھی میری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، تجھے میں نے ایک کام کے لیے پیدا کیا تھا جسے تو کر چکا ہے، اب تو بھی مر چکا، اب تو بھی مر جا، چنانچہ وہ بھی مر جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ اکیلا باقی رہ جائے گا، جو غلبہ والا اور بغیر ماں باپ اور بغیر اولاد کے ہے۔ جس طرح مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے وہ یکتا اور اکیلا تھا، پھر آسمانوں اور زمینوں کو وہ اس طرح لپیٹ لے گا جیسے دفتری کاغذ کو لپیٹتا ہے، پھر انہیں 3 مرتبہ الٹ پلٹ کرے گا اور فرمائے گا، میں جبار ہوں، میں کبریائی والا ہوں۔ پھر 3 مرتبہ فرمائے گا، آج ملک کا مالک کون ہے؟ کون ہے آج؟ کوئی نہ ہوگا جو جواب دے گا، تو خود ہی جواب دے گا، اللہ واحد و قہار۔ دوستو، قرآن میں ہے، اس دن آسمان و زمین بدل دیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں پھیلا دے گا، کھینچ دے گا، جس طرح چمڑا کھینچا جاتا ہے، کہیں کوئی اونچ نیچ باقی نہ رہے گی۔ پھر ایک آواز کے ساتھ ساری مخلوق اس تبدیل شدہ زمین میں آ جائے گی، اندر والے اندر اور اوپر والے اوپر۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے عرش تلے سے اس پر بارش برسائے گا، پھر آسمان کو حکم ہوگا اور وہ 40 دن تک مینا برسائے گا، یہاں تک کہ پانی ان کے اوپر 12 ہاتھ چڑھ جائے گا۔ پھر جسموں کو حکم ہوگا کہ وہ اگیں، اور وہ اس طرح اگنے لگیں گے جیسے سبزیاں اور ترکاریاں، اور وہ پورے کامل جسم جیسے تھے ویسے ہی ہو جائیں گے۔ پھر حکم فرمائے گا کہ میرے عرش کے اٹھانے والے فرشتے جی اٹھیں، چنانچہ وہ زندہ ہو جائیں گے۔ پھر اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ سور لے کر منہ سے لگا لیں، پھر فرمان ہوگا کہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام زندہ ہو جائیں، یہ دونوں پھر اٹھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ روحوں کو نہلائے گا، مومنوں کو نورانی ارواح اور کفار کی ظلماتی روحیں آئیں گی، انہیں لے کر اللہ تعالیٰ سور میں ڈال دے گا۔ پھر اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ اب سور پھونک دو، چنانچہ بعض کو سور پھونکا جائے گا، جس سے تمام ارواح اس طرح نکلیں گی جس طرح شہد کی مکھیاں۔
तमाम खला इनसे भर जाएगा। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद होगा, मुझे अपनी इज़्ज़त व जलाल की कसम है, हर रूह अपने अपने जिस्म में चली जाए। चनाचे सब रूहें अपने अपने जिस्मों में नथनों के रास्ते चली जाएंगी, और जिस तरह जहर रगों में असर कर जाता है, रूहें रोई रोई में दौड़ जाएंगी। फिर ज़मीन फट जाएगी और लोग अपनी कब्रों से निकल कर खड़े होंगे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले मेरे ऊपर से ज़मीन शक होगी। इरशाद बारी ताला है, लोग निकल कर दौड़ते हुए अपने रब की तरफ चल देंगे। उस वक्त काफिर कहेंगे कि आज का दिन बड़ा भारी दिन है। नाज़रीन किराम, उस दिन सब नंगे पैरों नंगे बदन बेखतना होंगे, एक मैदान में बकदरे 70 साल के खड़े रहेंगे। ना उनकी तरफ निगाह उठाई जाएगी और ना उनके दरमियान फैसले किए जाएंगे। लोग आहो गरियाजारी में मुब्तला होंगे, यहाँ तक कि आंसू ख़त्म हो जाएंगे और खून आंखों से निकलने लगेगा। पसीना इस कदर आएगा कि मुंह तक या ठोड़ियों तक उसमें डूबे हुए होंगे। आपस में कहेंगे, आह, किसी से कहें कि वो आज हमारी शफाअत करे, हमारे परवरदिगार से अर्ज़ करे कि वो आए और हमारे फैसले करे। तो कहेंगे कि इसके लायक हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम से बेहतर कौन हो सकता है, जिन्हें अल्लाह ने अपने हाथ से पैदा किया, अपनी रूह इनमें फूंकी और आमने सामने बिठा के उनसे बातें की। चनाचे सब मिलकर आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और सिफारिश तलब करेंगे, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम साफ साफ इनकार कर देंगे और फरमाएंगे, मुझ में इतनी काबिलियत नहीं। वो इसी तरह एक एक नबी अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और सब इनकार कर देंगे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फिर सब के सब मेरे पास आएंगे, मैं अर्श के आगे जाऊंगा और सजदे में गिर पड़ूंगा। अल्लाह ताला मेरे पास फरिश्ते को भेजेगा, वो मेरा बाजू थाम कर मुझे सजदे से उठाएगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जवाब दूंगा कि हाँ ए मेरे रब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बावजूद आलम कुल होने के मुझसे दरियाफ्त फरमाएगा कि क्या बात है। मैं कहूँगा, या अल्लाह तूने मुझसे शफाअत की कबूलियत का वादा फरमाया, मैं अपनी मखलूक के बारे में मेरी शफाअत कबूल फरमा और इनके फ़ैसलों के लिए तशरीफ़ ले आ। रब्बुल आलमीन फरमाएगा, मैंने तेरी सिफारिश कबूल की और मैं आकर तुम में फ़ैसले किए देता हूँ। मैं लौट कर लोगों के साथ ठहर जाऊँगा कि नागहां आसमानों से एक बहुत बड़ा धमाका सुनाई देगा, जिससे लोग खौफज़दा हो जाएंगे। इतने में आसमान के फरिश्ते उतरने शुरू होंगे, जिनकी तादाद कुल इंसानों और सारे जिन्नों के बराबर होगी। जब वो ज़मीन के करीब पहुँचेंगे तो उनके नूर से ज़मीन जगमगा उठेगी। वो सफ़ें बांध कर खड़े हो जाएंगे। हम सब उन सब से दरियाफ्त करेंगे, क्या तुम में हमारा रब आया है? वो जवाब देंगे, नहीं। फिर इस तादाद से भी और ज़्यादा फरिश्ते ज़मीन पर आएंगे। आखिर हमारा रब अज़्ज़ व जल अबर के साए में नुज़ूल फरमाएगा और फरिश्ते भी उसके साथ होंगे। उसका अर्श उस दिन 8 फरिश्ते उठाए हुए होंगे। याद रहे कि इस वक्त अर्श के उठाने वाले 4 फरिश्ते हैं। उनके कदम आखिरी नीचे वाली ज़मीन की तह में हैं, ज़मीन व आसमान के निस्फ़ जिस्म के मुकाबिल में हैं। उनके कंधों पर अर्श इलाही है। उनकी ज़ुबान पर हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की पाकीज़गी के बयान में उनकी ज़ुबानें हमेशा तर हैं। फिर अल्लाह ताला जिस जगह चाहेगा अपनी कुर्सी ज़मीन पर रखेगा और बुलंद आवाज़ से फरमाएगा, ए जिन्नों और इंसानों, मैंने तुम्हें जिस दिन से पैदा किया था उस दिन से आज तक मैं खामोश रहा, तुम्हारी बातें सुनता रहा, तुम्हारे अमाल देखता रहा। सुनो, तुम्हारे अमाल नामे मेरे सामने पढ़े जाएंगे। जो इसमें भलाई पाए वो अल्लाह के हम्द बयान करे, और जो उसमें कुछ पाए और कुछ पाए वो अपनी जान को मलामत करे। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से जहन्नम में से एक दहकती हुई गर्दन निकलेगी। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए आदम की औलाद, क्या मैंने तुमसे अहद नहीं लिया था कि शैतान की पूजा न करना? वो तुम्हारा खुला दुश्मन है और सिर्फ मेरी ही इबादत करते रहना, यही सीधी राह है। शैतान ने तो बहुत सी मखलूक को गुमराह कर दिया। क्या तुम्हें अक्ल नहीं? ये है वो जहन्नम जिसका तुम वादा दिए जाते थे और जिसे तुम जुटलाते रहे। ऐ गुनहगारो, आज तुम नेक बंदू से अलग हो जाओ। इस फरमान के साथ ही बद लोग नेक से अलग हो जाएंगे। तमाम उम्मतें घुटनों के बल गिर पड़ेंगी, जैसे कुरान करीम में है कि तो हर उम्मत को घुटनों के बल गिरते हुए देखेगा। हर उम्मत अपने नामाए अमाल की तरफ बुलाई जाएगी। फिर अल्लाह ताला अपनी मखलूक में फैसले करेगा। फिर जानवरों में फैसले किए जाएंगे, यहाँ तक कि बेसींग बकरी का बदला सींग वाली बकरी से लिया जाएगा। जब किसी के जिम्मे कोई दावा बाकी न रहेगा तो अल्लाह ताला उन्हें फरमाएगा, तुम सब मट्टी हो जाओ। इस फरमान के साथ ही तमाम जानवर मट्टी बन जाएंगे। फरमाने बारी ताला है कि इस वक्त काफिर भी यही आरजू करेंगे कि काश हम भी मट्टी हो जाते। फिर अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के फैसले शुरू करेगा। सबसे पहले कत्ल खून का फैसला होगा। अल्लाह ताला अपनी राह के शहीदों को भी बुलाएगा। उनके हाथों से कत्ल शुदा लोग अपना सर उठाए हुए हाजिर होंगे। रगू से खून बह रहा होगा। कहेंगे, ए बारी ताला,
اس سے دریافت کر کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا۔ بس باوجود علم کے اللہ عز و جل مجاہدین سے پوچھے گا تم نے انہیں کیوں قتل کیا؟ وہ جواب دیں گے اس لیے کہ تیری بات بلند ہو اور تیری عزت ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم سچے ہو۔ اس وقت ان کا چہرہ نورانی ہو جائے گا، سورج کی طرح چمکنے لگے گا، اور فرشتے انہیں اپنے جرمٹ میں لے کر جنت کی طرف چلیں گے۔ پھر باقی کے تمام قاتل و مقتول اسی طرح پیش ہوں گے، اور جو نفس ظلم سے قتل کیا گیا ہے اس کا بدلہ ظالم قاتل سے دلوایا جائے گا۔ اسی طرح ہر مظلوم کو ظالم سے بدلہ دلوایا جائے گا، یہاں تک کہ جو شخص دودھ میں پانی ملا کر بیچتا تھا اسے فرمایا جائے گا کہ اپنے دودھ سے پانی جدا کر دے۔ ان فیصلوں کے بعد ایک منادی بآواز بلند ندا کرے گا جسے سب سنیں گے، ہر عابد اپنے معبود کے پیچھے ہو لے، اور اللہ کے سوا جس نے کسی اور کی عبادت کیا وہ جہنم میں چلا جائے۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنو، اگر یہ سچے معبود ہوتے تو جہنم میں وارد نہ ہوتے، یہ سب تو جہنم میں ہی ہمیشہ رہیں گے۔ اب صرف ایمان والے لوگ باقی رہیں گے، ان میں منافقین بھی شامل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے پاس جس حیت میں چاہے تشریف لائے گا اور ان سے فرمائے گا کہ سب اپنے معبودوں کے پیچھے چلے گئے، تم بھی جس کی عبادت کرتے تھے اس کے پاس چلے جاؤ۔ یہ جواب دیں گے کہ واللہ ہمارا تو کوئی معبود نہیں بجز الہ العالمین کے، ہم نے کسی اور کی عبادت نہیں کی۔ اب ان کے لیے پنڈلی کھول دی جائے گی اور اللہ تعالیٰ اپنی عظمت کی تجلیاں ان پر ڈالے گا جس سے یہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں گے اور سجدے میں گر پڑیں گے، لیکن منافق سجدہ نہیں کر سکیں گے، اور یہ اوندے اور الٹے ہو جائیں گے اور اپنی کمر کے بل گر پڑیں گے، ان کی پیٹھ سیدھی کر دی جائے گی، مڑ نہیں سکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ مومنوں کو سجدے سے اٹھنے کا حکم دے گا اور جہنم پر پلسرات رکھی جائے گی جو تلوار جیسی تیز دھار والی ہوگی۔ پلسرات کا تذکرہ آگے چل کر تفصیل سے آنے والا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ مرنے کے بعد کی 3 منزلوں میں پہلی منزل عالم برزخ یعنی قبر کی ہے، اس کے بعد دوسری منزل قیامت اور حشر کی ہے۔ قیامت کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ کے حکم سے یہ ساری دنیا ایک دم فنا کر دی جائے گی، یعنی جس طرح سخت قسم کے زلزلوں سے علاقے کے علاقے ختم ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے اس وقت ساری دنیا درہم برہم ہو جائے گی اور سب چیزوں پر ایک دم فنا آ جائے گا۔ پھر عرصہ دراز کے بعد اللہ تعالیٰ جب چاہے گا سب انسانوں کو پھر سے زندہ کرے گا۔ اس وقت ساری دنیا کے اگلے پچھلے سب انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور ان کی دنیاوی زندگیوں کا پورا حساب و کتاب ہوگا۔ دوستو یاد رہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ایک ہی میدان میں سارے لوگوں کو جمع فرمائیں گے، یعنی میدان حشر میں۔ ذرا غور کریں کہ قیامت کے دن کی ہیبت کس قدر ہوگی۔ جب لوگ اس میدان میں جمع ہوں گے تمام ستارے بکھر جائیں گے اور سورج چاند کی روشنی ختم ہونے کے باعث زمین اندھیرے میں ڈوب جائے گی، اور اس حالت میں آسمان اپنی تمام تر عظمت کے باعث پھٹ جائے گا۔ آسمان جس کا حجم 500 سال کی مسافت اور جس کے اطراف و کنار میں فرشتے تسبیح مشغول رہتے ہیں، اس کے پھٹنے کی ہیبت ناک آواز قوت سماعت پر زبردست خوف چھوڑ جائے گی، اور آسمان زردی مائل پگھلی ہوئی چاندی کی طرح بہہ جائے گا اور سرخی مائل تیل کی طرح ہو جائے گا، اور ننگے پاؤں لوگ وہاں بکھرے ہوئے پڑے ہوں گے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن اٹھیں گے اور اپنے پسینے میں کانوں کی لو تک ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا عبرتناک منظر ہوگا، ہم ایک دوسرے کو ننگا دیکھیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کو ہوش نہ ہوگا، اس دن لوگ ننگے ہوں گے، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، کسی کو دیکھنے کا ہوش تک نہ ہوگا، لوگ مختلف حالتوں میں چل رہے ہوں گے، کوئی پیٹ کے بل تو کوئی منہ کے بل چل رہا ہوگا، مگر ہوش نہ ہوگا کہ کس کی طرف توجہ کر سکے کوئی۔ دوستو یہ دن خوف و ہراس کا دن ہوگا۔ روز محشر زمین و آسمان کی سب مخلوق، جنات، انسان، شیاطین، جانور، پرندے تمام اکٹھے ہوں گے۔ پھر سورج طلوع ہوگا، اس کی تپش پہلے دن سے دگنی ہوگی اور اس کی حرارت میں موجود کمی دور ہو جائے گی۔ سورج لوگوں کے سروں پر ایک کمان کے فاصلے کے برابر آ جائے گا۔ اس وقت عرش الہی کے سائے کے سوا کسی کا سایہ نہیں ہوگا۔ سورج کی شدید تپش کے باعث ہر جاندار زبردست دکھ اور تکلیف میں ہوگا۔ لوگ ایک دوسرے کو ہٹائیں گے تاکہ ہجوم کم ہو۔ اس وقت لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کے خیال سے انتہائی شرمندہ اور ذلیل ہوں گے۔ اس وقت سورج کی حرارت، سانسوں کی گرمی، دلوں میں پشیمانی کی آگ اور زبردست خوف و ہراس ہوگا، اور ہر ایک بال سے پسینہ بہنا شروع ہوگا، یہاں تک کہ وہ قیامت کے میدان میں پانی کی طرح بھر جائے گا، اور ان کے جسم بقدر گناہ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، بعض گھٹنوں تک، بعض کمر تک، بعض کانوں کے لو تک، اور بعض سراپا پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ بارگاہ الہی میں کھڑے ہوں گے، یہاں تک کہ بعض لوگ کانوں تک پسینے میں غرق ہوں گے۔
دوستو میدان حشر میں لوگ بے چینی کے عالم میں ہوں گے۔ اس کٹھن اور پریشانی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے لوگ اللہ رب العزت کے مقربین بندو انبیاء علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ انبیاء علیہ السلام اس وقت نفس نفسی کہہ کر آگے بھیجتے رہیں گے۔ آخر میں سارے لوگ رحمت عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت کا حال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا: میں روانہ ہو جاؤں گا اور عرش کے نیچے آ کر اپنے رب کے لیے سجدے میں پڑ جاؤں گا، سجدے میں گر جاؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی تعریفیں اور وہ بہترین ثنا منکشف فرمائیں گے جو مجھ سے پہلے کسی پر منکشف نہ فرمائی تھی۔ پھر ارشاد ربی ہوگا: اے محمد سر اٹھاؤ اور مانگو، تمہارا سوال پورا کیا جائے گا، سفارش کرو، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ دوستو حشر کے دن کیا ہوگا؟ اس حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے: جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس دن جب کچھ چہرے چمکتے ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ پڑ جائیں گے۔ چنانچہ جن لوگوں کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا تھا؟ تو پھر اب مزہ چکھو اس عذاب کا، کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ دوسری طرف جن لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں جگہ پائیں گے اور اسی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک قیامت کے روز تم ننگے پاؤں ننگے بدن بے ختنہ جمع کیے جاؤ گے۔ یہ فرما کر قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی: جس طرح ہم نے پہلی بار تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم اسے دوبارہ پیدا کر دیں گے۔ پھر فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کے روز ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ دوستو اسی طرح کافروں کے حشر کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور قیامت کے روز ہم ان کو اوندے گنگے اور بہرے کر کے چہروں کے بل چلائیں گے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین سے دنیا میں جن لوگوں نے آنکھیں پھیری اور مالک حقیقی کی آیات سن کر قبول کرنے اور اقرار کرنے کے بجائے سب سنی انسنی کر دی، ان کی آنکھوں اور کانوں اور زبانوں کی طاقتیں سلب کر لی جائیں گی اور گونگے بہرے ہو کر اٹھیں گے۔ یہ ابتدائی حشر کا ذکر ہے۔ پھر آنکھیں اور زبانیں کان کھول دیے جائیں گے تاکہ محشر کے حالات اور اس کی سختیاں دیکھ سکیں اور حساب و کتاب کے موقع پر ان سے سوال و جواب کیا جا سکے۔ دوستو میدان حشر میں بے نمازیوں کا حشر کیا ہوگا یہ بھی ملاحظہ کر لیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے نماز کی پابندی نہیں کی اس کے لیے نماز نہ نور ہوگی نہ نجات کا سامان ہوگی، اور قیامت کے روز اس کا حشر فرعون، قارون، حمان اور ابن ابی خلف کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح قرآن مجید پڑھ کر اور یاد کر کے بھول جانے والے کے حشر کے بارے میں فرمایا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے قرآن پاک پڑھا اور پھر اسے غفلت اور سستی کے سبب بھلا دیا وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ کوڑی ہوگا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ کتنا بڑا نقصان ہے اور کتنا سخت عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے جو قرآن پاک یاد کرنے کے بعد بھلا دے۔ اس حوالے سے ہر مسلمان کو محتاط رہنا چاہیے اور قرآن پاک سے غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ دوستو اسی طرح زکوٰۃ نہ دینے والے کے حشر کے بارے میں فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ کو ادا نہ کیا تو قیامت کے روز اس کا مال گنجا سانپ بنا دیا جائے گا، جس کی آنکھوں پر ابھرے ہوئے دو نقطے ہوں گے۔ وہ سانپ توک بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر سانپ اس کے دونوں باچھوں کو پکڑ کر کہے گا: میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی: اور جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے میں بخل کرتے ہیں جو اس نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے تو وہ یہ خیال نہ کریں کہ یہ ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے وبال ہے۔ انہیں عنقریب قیامت کے روز اس مال کا توق پہنایا جائے گا جس میں انہوں نے بخل کیا تھا۔ دوستو میدان حشر میں زمین غصب کرنے والوں کا حشر کیا ہوگا؟ اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے ظلماً ایک بالش زمین کسی کی لے لی اس کو اللہ تعالیٰ مجبور کرے گا، اتنا مجبور کرے گا کہ ساتوں زمینوں کے آخر تک پہنچ جائے گا۔ پھر قیامت کے دن ختم ہونے تک جب تک کہ لوگوں میں فیصلہ نہ ہو وہ ساتوں زمینوں اس کے گلے میں توق کی طرح ڈال دی جائیں گی۔ کتنا سخت معاملہ ہے، لیکن افسوس کہ آج دنیا کے لالچ کی وجہ سے آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے اور دوسروں کی زمین پر قبضہ کرنے کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا، لیکن کل میدان حشر میں کس ذلت اور عذاب کا سامنا ہوگا آپ نے ملاحظہ کر ہی لیا ہے۔
دوستو یہ تھا تذکرہ چند گنہگاروں کا جو میدان حشر میں ہوگا۔ اس کے علاوہ میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اللہ کے سائے میں رہیں گے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 شخصوں کو اس دن اللہ اپنے سائے میں رکھے گا جبکہ اس کے سائے کے علاوہ اور کسی کا سایہ وہاں نہ ہوگا۔ نمبر 1 مسلمانوں کا منصف بادشاہ، نمبر 2 وہ جوان جس نے اللہ کی عبادت میں زندگی گزاری، نمبر 3 وہ مرد جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، اس کا دل مسجد کے ساتھ معلق رہتا ہے، جب وہ مسجد سے نکلتا ہے تو جب تک وہ واپس نہ آ جائے اس کا جسم باہر اور دل مسجد کے اندر ہی رہتا ہے، نمبر 4 وہ 2 شخص جنہوں نے آپس میں اللہ کے لیے محبت کی اور اسی محبت کی وجہ سے جمع ہوتے ہیں اور اسی کو دل میں رکھتے ہوئے جدا ہوتے ہیں، نمبر 5 وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کے آنسو نکلنے لگے، نمبر 6 وہ مرد جس کو صاحب حسن اور زیچہ عورت نے برے کام کے لیے بلایا اور اس نے صاف جواب دے دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، نمبر 7 وہ شخص جس نے ایسا چھپا کر صدقہ دیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی، دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ ناظرین یہاں ہر مسلمان کو اپنے بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ان 7 لوگوں میں شامل ہے یا نہیں، اگر نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ کوشش کرے کہ ان لوگوں میں شامل ہو جائے تاکہ میدان حشر میں اس کو عرش کا سایہ نصیب ہو سکے، جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ وہاں میسر نہ ہوگا۔ ذرا تصور کریں کہ گرمیوں کا دن ہو اور لوگ میدان میں جمع ہوں تو کڑی دھوپ سے بچنے کے لیے ہر کوئی سائے کی تلاش میں ہوتا ہے، لیکن میدان حشر میں جب سورج سوا نیزے پر ہوگا تو کیا حال ہوگا۔ اس لیے چاہیے کہ ایسے دن کی تیاری کریں، اسے زندگی میں کر لی جائے، یہ تیاری زندگی میں ہی کر لینی چاہیے تاکہ میدان حشر میں عرش کا سایہ نصیب ہو۔ دوستو ان 7 لوگوں کے علاوہ بھی کچھ خوش نصیب لوگ ہوں گے جن میں میدان حشر میں نور کا تاج پہننے والے خوش نصیب بھی ہوں گے، جیسا کہ حضرت معاذ جاہنی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا قیامت کے روز اس کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی اور اس روشنی سے بھی اچھی ہوگی جو دنیا کے گھروں میں اس وقت ہوتی ہے جبکہ آفتاب تمہارے گھروں میں ہو۔ اب تم ہی بتاؤ کہ جب اس کے والدین کا یہ حال ہے تو خود جس نے اس پر عمل کیا ہوگا اس کا کیا اعزاز ہوگا، اس کا مقام کیا ہوگا، اس کا مرتبہ کیا ہوگا۔ دوستو روایات میں آتا ہے کہ میدان حشر میں لوگ اپنے باپوں کے نام سے بلائے جائیں گے، جیسا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قیامت کے روز اپنے ناموں اور اپنے باپوں کے ناموں کے ساتھ بلائے جاؤ گے، لہذا تم اپنے نام اچھے رکھو۔ دوستو تذکرہ ہو میدان حشر کا اور حوض کوثر کا تذکرہ نہ کیا جائے یہ کیسے ممکن ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر یقین جانو ہم نے تم کو کوثر عطا کی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز ہمارے درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، اچانک آپ پر کچھ کیفیت طاری ہو گئی، کچھ دیر کے بعد مسکراتے ہوئے سر اٹھایا، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ فرمایا ابھی مجھ پر ایک سورت اتری ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ کوثر پڑھی اور ارشاد فرمایا کہ کیا تم کو معلوم ہے کہ کوثر کیا چیز ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بخوبی واقف ہیں۔ فرمایا یہ ایک نہر ہے جس کو عطا کرنے کا وعدہ مجھ سے میرے رب نے کر لیا ہے، اس میں بہت سی خوبیاں جمع ہیں، قیامت کے دن اس حوض پر میری امت اترے گی، اس کے ظروف ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے حوض کی مسافت 1 مہینے کی ہے اور اس کے دونوں کنارے بالکل برابر ہیں، یعنی اس کی لمبائی چوڑائی برابر ہے، اس کا پانی چاندی سے زیادہ سفید ہے، اس کی خوشبو مشک سے بھی اچھی ہے اور اس کے کوزے آسمان کے تاروں کی طرح بے شمار ہیں، جو اس کا پانی پی لے گا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ دوستو جس طرح میدان حشر میں قیامت کے دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اسی طرح اس دن حوض کوثر کے علاوہ کوئی پانی نہ ہوگا۔ اب خود ہی سوچ لیں کہ میدان حشر کی گرمی میں پیاس کی شدت کیا ہوگی، اور ان حالات میں ایسے بندوں کے لیے یہ پانی ہوگا جس کے بارے میں فرما دیا کہ اس پانی کو پی لینے کے بعد بندے کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا یہ پانی نصیب فرمائے۔ دوستو اب سوال یہ ہے کہ حوض کوثر پر کون جائے گا، کس کو پانی ملے گا؟ حوض کوثر پر پہنچنے والے خوش نصیب کون ہوں گے؟ اس حوالے سے یہ روایت ملاحظہ فرمائی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت آپ فرماتے ہیں کہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا حوض اتنا بڑا ہے کہ جتنا عدن اور عمان کے درمیان فاصلہ ہے،
برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے بہتر اس کی خوشبو ہے۔ اس کے پیالے آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں، اور جو اس میں بھی ایک مرتبہ پی لے گا اس کے بعد کبھی بھی اسے پیاس نہ لگے گی۔ سب سے پہلے پینے کے لیے اس پر مہاجر فقراء آئیں گے۔ کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا حال بتا دیجیے۔ ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا میں جن کے سروں کے بال بکھرے ہوئے اور چہرے بھوک اور محنت و تھکن کے باعث بدلے ہوئے تھے۔ اچھی عورتیں ان کے نکاح میں نہیں دی جاتی، اور ان کے معاملات کی خوبی کا یہ حال تھا کہ ان کے ذمے جو حق کسی کا ہوتا تھا سب چکا دیتے ہیں، اور ان کا جو حق کسی پر ہوتا تو پورا نہیں لیتے بلکہ چھوڑ دیتے ہیں۔ دوستو، روایات کے مطابق بعض لوگوں کو حوض کوثر سے ہٹایا بھی جائے گا۔ یہ لوگ کون ہوں گے؟ اس حوالے سے یہ روایت بھی ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت سہال بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقین جانو قیامت کے روز حوض پر تمہارا اور میرا سامنا ہوگا۔ جو میرے پاس ہو کر گزرے گا پی لے گا، اور جو پی لے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا، ایسا ضرور ہوگا، پینے کے لیے میرے پاس ایسے لوگ آئیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا اور وہ مجھے پہچانتے ہوں گے۔ پھر میرے اور ان کے درمیان آڑ قائم کر دی جائے گی۔ میں کہوں گا، یہ تو میرے آدمی ہیں۔ اس پر کہا جائے گا، آپ نہیں جانتے ہیں آپ کے بعد انہوں نے کیا نئی چیزیں نکالی تھی۔ یہ سن کر میں کہوں گا، دور ہوں جنہوں نے میرے بعد عدل بدل کیا۔ دوستو، یہ بھی ہر مسلمان کو سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ موجودہ دور میں بدعات بہت زیادہ عام ہیں، اور عام لوگ بغیر تحقیق کیے بہت سے ایسے کام کر رہے ہیں جن کا شریعت کے ساتھ دور کا کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے چاہیے کہ جو بھی کام کیا جائے اس کی علماء سے تحقیق ضرور کروا لی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں ان بدعات کی وجہ سے حوض کوثر کے پانی سے محروم کر دیا جائے۔ اور یاد رہے کہ حوض کوثر کے پانی سے محروم ہونا گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جانا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ پھر کون ہوگا جو ہماری شفاعت کرے گا؟ حوض کوثر سے محرومی کا مطلب ہوا یہ کہ انسان اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا اور ناکام ہو گیا۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ دوستو، ہم تذکرہ کر رہے ہیں میدان حشر کے مناظر کا۔ یاد رہے، میدان حشر میں اللہ رب العزت میزان قائم کریں گے۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم قیامت کے دن ایسا ترازو لا کر رکھیں گے جو سراپا انصاف ہوگا، چنانچہ کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر ہوگا تو ہم اسے سامنے لائیں گے، اور حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ دوستو، اس آیت نے واضح فرما دیا کہ قیامت کے دن صرف یہی نہیں کہ تمام لوگوں سے انصاف ہوگا، بلکہ اس بات کا بھی اہتمام کیا جائے گا کہ انصاف سب لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہوگا، سب کو نظر آئے گا۔ اس غرض کے لیے اللہ تعالیٰ ایسی ترازو کو نصب فرمائیں گے جن میں انسانوں کے اعمال کو تولا جائے گا، اور اعمال کے وزن کے حساب سے انسانوں کے انجام کا فیصلہ ہوگا۔ انسان جو عمل بھی کرتا ہے دنیا میں، اگرچہ اس کا نہ کوئی جسم نظر آتا ہے اور نہ ہی اس میں کسی قسم کا وزن کا احساس ہوتا ہے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کا وزن کرنے کی ایسی صورت پیدا فرمائیں گے جن سے اعمال کی حقیقت واضح ہو جائے گی۔ دوستو، اگر انسان سردی گرمی جیسی چیزوں کو تولنے کے لیے نئے آلات ایجاد کر سکتا ہے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ ان اعمال کو تولنے کا عملی مظاہرہ فرما دے۔ یاد رہے کہ اللہ رب العزت ہمیشہ سے ساری مخلوق کے اعمال سے واقف ہیں۔ اگر قیامت کے میدان میں صرف اپنی معلومات کی بنا پر اعمال کی جزا و سزا دیں تو اس کا بھی حق ہے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں، لیکن میدان حشر میں ایسا نہ کیا جائے گا، بلکہ بندوں کے سامنے ان کے اعمال نامے پیش کیے جائیں گے اور وزن ہوگا، گواہیاں ہوں گی، مجرمین انکاری بھی ہوں گے، اور دلیل سے جرم کا اثبات بھی کیا جائے گا، تاکہ سزا بھگتنے والے یوں نہ کہہ سکیں کہ ہم کو ظلماً بلا وجہ عذاب میں ڈالا گیا، جیسا کہ سورہ انعام سورہ اعراف میں فرمایا۔ اور اس دن اعمال کا وزن ہونا اٹل حقیقت ہے، چنانچہ جن کے ترازو کے پلے بھاری ہوں گے وہی فلاح پانے والے ہوں گے، اور جن کے ترازو کے پلے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ زیادتیاں کر کے خود اپنی جانوں کو گھاٹے میں ڈالا۔ دوستو، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اعمال تولنے کے ترازو رکھ دی جائے گی، اور وہ اس قدر لمبی چوڑی ہوگی کہ اس میں سارے آسمان و زمین رکھ کر تول دیے جائیں تو سب اس میں آ جائیں۔ اس کو دیکھ کر خداوندی میں عرض کریں گے، یہ کس کے لیے تولے گی؟ فرشتے بارگاہ اللہ عز و جل میں فرمائیں گے، میں اپنی مخلوق میں سے
जिसके लिए हिसाब करने के वास्ते तौल कायम करूं उसके लिए ये तौलेगी। ये सुनकर फरिश्ते अर्ज करेंगे, ए अल्लाह पाक, अल्लाह आप पाक हैं जैसा इबादत का हक है, हमने ऐसी इबादत आपकी नहीं की। दोस्तों, अब बाज लोग अपनी गुफ्तगू में ऐसे जुमले कह देते हैं कि कुफार हमसे अच्छे हैं क्योंकि वो अच्छे काम करते हैं, या यूं कहते हैं कि नेकियों के काम तो कुफार कर रहे हैं जो मुसलमानों को करने चाहिए थे। याद रहे कि मैदान हशर में कुफार की नेकियां बेवजन होंगी। इस हवाले से कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, कह दो क्या हम तुम्हें बता दें कि कौन लोग हैं जो अपने अमाल में सबसे ज्यादा नाकाम हैं। ये वो लोग हैं कि दुनियावी जिंदगी में उनकी सारी दौड़ धूप सीधे रास्ते से भटकी रही और वो समझते रहे वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने मालिक की आयतों का और उसके सामने पेश होने का इनकार किया, इसलिए उनका सारा किया दरा गारत हो गया। जनाजे क़यामत के दिन हम उनका कोई वजन शुमार नहीं करेंगे। ये है जहन्नम की शक्ल में उनकी सजा, क्योंकि उन्होंने कुफ्र की रवश इख्तियार की थी और हमारी आयतों और हमारे पैगम्बरों का मजाक बनाया था। दोस्तों, बयान की गई आयत में ये बात वाज़ेह है कि कुफार चाहे जितने भी अच्छे काम कर लें, जैसे भी नेकियां कर लें, उनकी नेकियों का वजन ना होगा, क्योंकि नेकियों के वजन के लिए ईमान शर्त है। अल्लाह ताला शिर्क से इज्तनाब शर्क है। अल्लाह ताला की ज़ात के साथ किसी को शरीक न ठहराना ये शर्त है। दोस्तों, जरा सोचें कि क़यामत के दिन अगर अल्लाह ताला की रहमत से महरूमी हो गई तो क्या होगा। आइए आपको बताते हैं कि हदीस की रोशनी में कौन लोग होंगे जो अल्लाह की रहमत से महरूम होंगे। इस हवाला से हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन 3 किस्म के लोगों पर अल्लाह ताला नज़र रहमत नहीं फरमाएगा और ना इनको पाक व साफ फरमाएंगे और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। हमने अर्ज़ की, वो लोग कौन हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ऐसे लोग तो बहुत ही नाकाम और खसारे में हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहसान जताने वाला, अपने लिबास को टखनों से नीचे लटकाने वाला, झूठी कसम खाकर माल फरोख्त करने वाला। दोस्तों, हर मुसलमान को चाहिए कि खुद को इन गुनाहों से दूर रखे, इन गुनाहों से बचने की कोशिश करें। कहीं ऐसा न हो कि कल को मैदान हश्र में अल्लाह की रहमत से महरूमी हो जाए। और याद रहे कि अल्लाह ताला की रहमत से अगर कोई महरूम हो गया तो वो किसके दर पे जाएगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। दोस्तों, अब बात करते हैं मैदान हश्र में नमाज के हिसाब के हवाले से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि बेशक क़यामत के रोज़ बंदे के अमाल में से सबसे पहले उसकी नमाज का हिसाब किया जाएगा। बस अगर नमाज ठीक निकली तो वो कामयाब और बामुराद हो गया, और अगर नमाज ख़राब निकली तो नामुराद और नुकसान उठाने वाला होगा। बस उसके फ़र्ज़ों में कमी रह जाएगी तो परवरदिगार आलम फरमाएंगे कि देखो क्या मेरे बंदे के कुछ नफल भी हैं। बस अगर नवाफिल निकले तो जो फ़र्ज़ों में कमी होगी नवाफिल के ज़रिए पूरी कर ली जाएगी। फिर नमाज के बाद उसके बाकी अमाल का इसी तरह हिसाब व किताब होगा। यहाँ हर किसी को अपना मुहासबा कर लेना चाहिए और अपने बारे में सोच लेने की ज़रूरत है कि आज हमारी नमाज़ों का क्या हाल है। याद रहे कि नमाज अल्लाह ताला ने इंसान पर फ़र्ज़ फरमाई है और इंसान को चाहिए कि इस फ़र्ज़ में कोताही हरगिज़ न करे। कल क़यामत में कामयाबी का दारोमदार भी इसी नमाज पर है और दुनिया की कामयाबी भी इसी नमाज में है। इसलिए हमें चाहिए कि नमाज की मुकम्मल पाबंदी करें। दोस्तों, रवायात बताती हैं कि मैदान महशर में नमाज के अलावा 5 चीज़ों का सवाल ज़रूर होगा, जैसा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के रोज़ इंसान के कदम हिसाब की जगह से ना हट सकेंगे जब तक कि इनसे 5 चीज़ों का सवाल ना हो जाएगा। उम्र का सवाल होगा कि किन मशागिल में फना कर दी, जवानी का सवाल होगा कि कहाँ ज़ाया कर दी, माल का हिसाब सवाल होगा कि कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया, इल्म का सवाल होगा जो इल्म था उस पर कितना अमल किया। दोस्तों, हर इंसान ख़ास तौर पर मुसलमान को ये सोचना चाहिए कि आया वो इन सवालों की तैयारी कर रहा है या नहीं, क्या वो अल्लाह ताला को इन सवालों का जवाब दे पाएगा या नहीं। अगर नहीं तो आज मौका है, अल्लाह ने चांस दिया हुआ है, आज हमें इन सवालात की तैयारी कर लेनी चाहिए। पेपर आउट हो चुका है, मौत के साथ ये चांस खत्म हो जाएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मैदान महशर में सबसे बड़ा मुफलिस कौन होगा? इस हवाले से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत मुलाहिज़ा फरमाएं। आप फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा अपने सहाब से सवाल फरमाया कि तुम जानते हो कि मुफलिस कौन है? सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ किया, हम तो ऐसे मुफलिस समझते हैं, हम उसे मुफलिस समझते हैं जिसके पास दिरहम, दिनार, रुपया, पैसा हो, मालो असबाब ना हो। उसके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
मेरी उम्मत में से मुफलिस वो है जो क़यामत के रोज नमाज और रोजे और ज़कात लेकर आएगा, यानी उसने नमाजें भी पढ़ी होंगी और रोजे भी रखे होंगे और ज़कात भी अदा की होगी, और उन सब के बावजूद उस हाल में मैदान हशर में आएगा कि किसी को गाली दी होगी और किसी को तोहमत लगाई होगी और किसी का नाहक माल खाया होगा और किसी का खून बहाया होगा और किसी को बेजा और नाहक मारा होगा। और चूंकि क़यामत का दिन इंसाफ और सही फैसलों का दिन होगा, इसलिए उस शख्स का फैसला इस तरह किया जाएगा जिसके हक तलफी की थी सबको उसकी नेकियां बांट दी जाएंगी और कुछ नेकियां उस हकदार को दे दी जाएंगी। फिर अगर हुकूक पूरे न होने से पहले उसकी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी तो हकदारों के गुनाह उसके सर पर डाल दिए जाएंगे, फिर उसको दोज़ख में डाल दिया जाएगा। दोस्तों, कितना अफसोस का मकाम होगा कि नेकियां करने के बावजूद भी ये इंसान दोज़ख में चला जाएगा। इसलिए चाहिए कि किसी पर किसी किस्म की ज़्यादती करने से इज्तनाब किया जाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी ऐसे गुनाहों से हिफाजत फरमाए जिनकी वजह से हमें नेकियों से महरूम कर दिया जाए। दोस्तों, हर मुसलमान को चाहिए कि वो अल्लाह ताला से आसान हिसाब की दुआ मांगे और इस हदीस में भी ताकीद है कि जैसा कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने एक नमाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुआ करते हुए सुना है कि ए अल्लाह, मुझसे आसान हिसाब लीजिए। मैंने अर्ज़ किया, या नबी अल्लाह, आसान हिसाब का मतलब क्या है? इरशाद फरमाया, आसान हिसाब ये है कि अमालनामे में सिर्फ नज़र करके दरगुजर कर दिया जाए और छानबीन न किया जाए। ये हकीकत है कि जिसका छानबीन करके हिसाब लिया गया वो हलाक हुआ। दोस्तों, याद रहे कि क़यामत के मनाजिर में से एक मंजर पुल सिरात का भी होगा। पुल सिरात के हवाले से हज़रत हुज़ैफ़ा और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन अमानत और सिला रहमी को एक शक्ल देकर छोड़ दिया जाएगा। ये दोनों चीज़ें पुल सिरात के दाएं बाएं खड़ी हो जाएंगी ताकि अपनी रियायत करने वालों की सिफारिश और ना रियायत करने वालों की शिकायत करें। तुम्हारा पहला काफिला पुल सिरात से बिजली की तरह तेजी के साथ गुजर जाए। रावी कहते हैं, मैंने अर्ज किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, बिजली की तरह तेजी से गुजरने का क्या मतलब है? इरशाद फरमाया, क्या तुमने बिजली को नहीं देखा? वो पल भर में गुजर कर लौट भी आती है। उसके बाद गुजरने वाले हवा की तरह तेजी से गुजरेंगे, फिर तेज परिंदों की तरह, फिर जमा मुर्दों को दौड़ने की रफ्तार से। गर्ज हर शख्स की रफ्तार के उसके अमाल के मुताबिक होगी। और तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुल सिरात पर खड़े होकर कह रहे होंगे, ए मेरे रब, इनको सलामती से गुजार दीजिए। यहाँ तक कि ऐसे लोग भी होंगे जो अपने अमाल की कमजोरी की वजह से पुल सिरात पर घसीट कर चल सकेंगे। पुल सिरात के दोनों तरफ लोहे के अंगारे लटके हुए होंगे जिसके बारे में हुक्म दिया जाएगा कि इनको पकड़ लेंगे। बाद लोगों को इन अंकड़ों की वजह से सिर्फ खराश आएगी, वो निजात पा जाएंगे, और बाद जहन्नम में धकेल दिए जाएंगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में अबू हुरैरा की जान है, बिलाशुबा जहन्नम की गहराई 70 साल की मुसाफत के बराबर है। दोस्तों, रवायात बताती हैं कि जन्नती लोग जब जन्नत के पास पहुंचेंगे तो कहेंगे, कौन हमारे रब से हमारी सिफारिश करे, सिफारिश ही काम आएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं अल्लाह के सामने 3 शफाअतें करूंगा। मैं जाऊंगा जन्नत के पास, पहुंचकर दरवाजे का कुंडा पकड़कर खटखटाऊंगा, मुझे मरहबा कहा जाएगा और खुश आमदीद कहा जाएगा। मैं जन्नत में जाकर अपने रब को देखकर सजदे में गिर पड़ूंगा और वो हम्दो सना में जनाब बारी ताला की बयान करूंगा जो किसी ने न की होगी। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना सर उठाएं, शफाअत करो, कबूल की जाएगी, मांगो मिलेगा। मैं सर उठाऊंगा, अल्लाह ताला तो दिलों के भेद भी जानता है। ताहम वो दरियाफ्त फरमाएगा, क्या कहना चाहते हो? मैं कहूँगा, ए अल्लाह, तूने मेरी शफाअत की कबूल फरमाने का वादा किया है। चनाचे अल्लाह ताला मेरी शफाअत इन जन्नतियों के बारे में कबूल फरमाएगा और उन्हें जन्नत के दाखिले की इजाज़त हो जाएगी। वल्लाह, जिसे तुम अपने घर से, अपने बाल बच्चों से आगाह हो, इससे बहुत ज़्यादा ये जन्नती अपनी जगह और अपनी बीवियों से वाकिफ़ होंगे। दोस्तों, याद रहे कि बाज़ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें इनकी बदअमलियों और गुनाहों ने तबाह कर रखा है। वो जहन्नम में जाएंगे, अपने अपने अमाल के मुताबिक आग में जलेंगे, बाज़ घुटनों तक, बाज़ आधे बदन तक, बाज़ गर्दन तक, सिर्फ चेहरा बाकी रह जाएगा, क्योंकि सूरत का बिगाड़ना अल्लाह ने आग पर हराम कर दिया है। दोस्तों, दूसरी शफाअत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी उम्मत के गुनहगार दोस्तियों की शफाअत करेंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा, जाओ, जिन्हें पहचानो उन्हें निकाल कर लाओ। फिर ये लोग
जहन्नम से आज़ाद होंगे यहाँ तक कि इनमें से कोई बाकी न रहेगा। फिर तो शफाअत की आम इजाज़त मिल जाएगी। कुल अंबिया कराम और शुहदा शफाअत करेंगे। अल्लाह ताला का इरशाद होगा, जिसके दिल में एक दिनार बराबर भी ईमान पाओ उसे निकाल लाओ, बस ये लोग भी आज़ाद होंगे और इनमें से भी कोई बाकी न रहेगा। फिर फरमाएगा, उन्हें भी निकल लाओ जिसके दिल में 2 सुलुस दिनार के बराबर भी ईमान है। फिर फरमाएगा 1 सुलुस वालों को भी। फिर इरशाद होगा, जो 2.5 दिनार के बराबर वालों को भी। फिर फरमाएगा 1 किरात के बराबर वालों को भी। फिर इरशाद होगा, उन्हें भी जहन्नम से निकाल दो जिनके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो। सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह। बस ये सब निकल आएंगे और इनमें से एक शख्स भी बाकी न बचेगा, बल्कि जहन्नम में एक शख्स भी ऐसा न रह जाएगा जिसने खुलूस के साथ कोई नेकी भी की, अल्लाह की फरमाबरदारी के मातहत की हो। जितने शफ़ई होंगे सबसे सिफारिश कर लेंगे, यहाँ तक कि इब्लीस को भी उम्मीद बांध जाएगी और वो भी गर्दन उठा उठा कर देखेगा कि शायद कोई मेरी भी शफाअत करे, क्योंकि वो अल्लाह की रहमत का जोश देख रहा होगा। दोस्तों, उसके बाद अल्लाह ताला अरहमुर राहिमीन फरमाएगा कि अब तो सिर्फ मैं ही बाकी रह गया हूँ, मैं तो सबसे ज़्यादा रहम करने वाला हूँ। बस अपना हाथ डालकर खुद अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम में से लोगों को निकालेगा जिनकी तादाद सवाए उसके कोई नहीं जानता। वो जलते झुलसते हुए कोयले की तरह होंगे। उन्हें नहर हयात में डाला जाएगा, जहाँ वो इस तरह उगेंगे जिस तरह दाना उगता है और जो किसी दरिया के किनारे पर बोया गया हो, और उसका धूप का रुख तो सब्ज रहता है और साए का रुख जर्द रहता है। उनकी गर्दनों पर तहरीर होगा कि ये रहमान की आज़ाद करदा हैं। इससे उन्हें दूसरे जन्नती पहचान लेंगे। एक मुद्दत तक तो यूं ही रहेंगे, फिर अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि ए अल्लाह, ये हुरूफ भी मिट जाएं। अल्लाह अज़्ज़ व जल ये भी मिटा देगा। दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि अल्लाह की ज़ात से ऐसी ही मग़फ़िरत की उम्मीद रखनी चाहिए। और मशहूर रवायात हैं कि आखिरी जन्नती जिसके दिल में ज़रा बराबर ईमान होगा, उसको दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत मिलेगी। उस रवायात से मालूम होता है कि ज़रा बराबर ईमान वाले भी जहन्नम से खलासी पाकर जन्नत में जाएंगे। अलबत्ता बयान की गई आखिरी हदीस के बारे में आपको बताते चलें कि यह हदीस गरीब है, जबकि उसके बाद हिस्सों के शवाहिद मुतफर्रिक हदीस में मिलते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमने कुरान व हदीस की रोशनी में मैदान हशर के मनाजिर और हालात की तफसील का जिक्र किया। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ गो हैं, अल्लाह पाक हम सबको रोज़े महशर की सख्तियों से महफूज रखें और बरोज़े महशर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से बहरामंद फरमाएं। आमीन। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।